اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم، برکات اور رحمتیں آپ کے اوپر، صلاۃ و سلام نبی کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 37ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میں تذکرہ کر رہا تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا، تو ان کو چونکہ قلندر کہا جاتا ہے، جو لوگ مجرد زندگی گزار دیتے ہیں اور مکان سامان اور اپنا دھیان کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ کی لو میں لگے رہتے ہیں، انہیں عام طور پر قلندر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کے بعد ایک قلندر کی گفتگو آپ سے کر دی جائے۔ ابھی حال ہی میں ان کا عرس بھی جو ہے وہ گزرا ہے اور ان کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات بھی ہیں، تو آپ اسی کے اندر سے خود ہی حل کرتے جائیے گا۔ نام ان کا ہے سید عثمان مرندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہماری جیسے عادت ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ نام پہ پروننسیشن پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بہتری ہو جائے میرے اندر بھی اور دوسروں میں بھی۔ سید پہ گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، عثمان۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام عثمان ہی رکھا، اور یہ نام بتاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی کو صحابہ کرام سے بہت محبت تھی اور آپ نے اپنے نام کو چینج نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی صحابہ کرام سے بڑی محبت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مرندی لفظ لگتا ہے، لیکن اکثر میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ کچھ مروندی کہتے ہیں۔ یہ مروندی نہیں ہے، یہ مرندی ہے۔ ویسے تو بہت سے دلائل ہیں، لیکن بڑی دلیل جو ہے وہ آپ دیکھیے ذرا، یہ دروازہ، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عثمان مرندی، واو بیچ میں نہیں ہے۔ یہ اصل میں 3 لفظ ہیں، مرندی اور مروندی اور میوندی۔ یہ میوند بھی شہر ہے، مرند بھی شہر ہے، مروند بھی شہر ہے، لیکن یہ جو مرند ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ایک اور بات ہے کہ را کے اوپر شد نہیں، یہ جو شہر کا جو نام ہے یہ صرف مرند ہے، میم را نون ساکن دال ساکن، مرند۔ تو یہ مرند جو ہے یہ صوبہ جو مشرقی آذربائیجان ہے ملک ایران کے اندر، مشرقی آذربائیجان ایران ملک ایران کے اندر، یہ اس کا شہر ہے مرند۔ اب ایک میوند ہے، یہ بھی شہر کا نام ہے، اور مروند یہ بھی شہر کا نام ہے۔ یہ دونوں افغانستان میں ہیں، یہ ایران میں نہیں ہے، اور آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایران میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرندی ہے، نہ مروندی ہے، نہ میوندی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے نام کے ساتھ دیکھتے ہیں شہباز۔ یہ آپ کے نام کا حصہ جو ہے وہ بعد میں بنا، شہباز۔ شاہ باز یہ 2 ہیں لفظ، ان کا مرکب ہے۔ شاہ علیحدہ لفظ ہے اور باز علیحدہ لفظ ہے۔ شاہ کے اندر شاہ کا معنی جو ہے وہ ڈکشنری کی ہوتا ہے بڑا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے شاہ رگ بڑی وین، شاہ رگ، شاہ توت بڑا توت، شاہ خرچ بڑا شاہ خرچ ہے، تو شاہ میں نے بڑا خرچ کرنے والا۔ شاہکار اس کا شاہکار یعنی بڑا کارنامہ، کارنامے تو ویسے بھی ہیں اس کے بڑے کام ہیں، لیکن یہ اس کا شاہکار ہے۔ اسی طرح شہباز بڑا باز۔ تو شہباز جو آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بڑا باز۔ آپ کی پرواز، روحانی پرواز کی وجہ سے آپ کو یہ شہباز کا لقب دیا گیا، لقب آپ کا شہباز بنا روحانی پرواز کی وجہ سے۔ ویسے ایک لفظ اور آپ کے نام کے ساتھ، قلندر۔ یہ قلندر کیا ہے؟ یہ تو قلندر کے سے ایک اصطلاحی مراد ہے اور ایک قلندر کا لفظی معنی ہے۔ قلندر جو ہے یہ ایک گروہ ہے، گروپ ہے
ایک فرقہ ہے، کوئی نام دے لیجیے آپ جیسے ریسرچ کریں گے آپ کو ویسے نام مل جائے گا. قلندر کہتے کسے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے شاعری کے اندر تشریح کی. مہرما و انجم کا محاسب ہے قلندر. محاسب حساب کرنے والا، محاسبہ کرنے والا. ایام کا مرکب، یہ لفظ مرکب ہے، مرکب کہتے ہیں جس کے اوپر سوار ہو. ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر، کہ یعنی وقت اس کے اوپر نہیں آتا، وہ وقت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ قلندر کے بارے میں کہا گیا. ایام کا مرکب نہیں، کہ ایام اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے، وقت اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا، وہ وقت کے اوپر سوار. راکب ہے یعنی سواری کرنے والا، قلندر اس کے اوپر سواری کرتا ہے. اور پھر کہا گیا کہ قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، قلندر جو بات کرتا ہے وہ دیکھ کے کرتا ہے. یہ کچھ تھوڑی سی تشریحات ہو رہی قلندر کے بارے میں. ایک تعریف یہ کی گئی کہ قلندر وہ فقیر ہے جو تجرید و تفرید میں اکمل ہو، دونوں عالم سے بے نیاز، کائنات سے کٹ کر مستغرق فی العبادات، مجاہدات اور ذات حق ہو. یہ ایک تعریف کی گئی کہ صرف ذات میں گم ہو اور اسے کسی چیز کی خبر نہ طلب. ایک نظریہ ہے کہ قلندر اس ولی کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جو مجرد زندگی گزارتا ہے، یعنی ساری زندگی شادی نہیں کرتا. جیسے لال شہباز قلندر ہیں، آپ نے شادی نہیں کی. آپ کے پیر ابراہیم قلندر، انہوں نے شادی نہیں کی. ان کے پیر یا مرید جیسے بھی ہے وہ سید جمال الدین ساؤجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شادی نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ جو مجرد زندگی گزار دے اس کو قلندر کہا جاتا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ قلندر اولیاء میں سے اللہ کی خاص جماعت ہے جو خاص مقام پہ ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ اولیاء کا یہ وہ گروہ ہے کہ جو ٹائم کی قید سے آزاد ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا. اب قلندر کا جو لفظ ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ٹرکش ورڈ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. قلندر اصل میں یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. تو معنی اس کے ہوتے ہیں نومیڈک پرسن ٹریڈنگ ان اینیملز لائک گوٹس اینڈ شیپس. تو بعد میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو پھر پھر کے تبلیغ کرتے ہیں. جس طرح نومیڈک پرسن جو ہے نا، نومیڈک پیپل جو ہوتے ہیں نا، یہاں آج ڈیرا لگایا، وہاں آج ڈیرا لگایا، پھر کہاں ان کی کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں اسی طرح یہ قلندر جو ہے یہ بھی ایک جگہ نہیں رکتا، یہ یوں پھر پھر کے تبلیغ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. تو بعض نے یہ کہا کہ قلندر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رند، اوباش، یہ فارسی کے اندر ترجمہ کیا. لیکن اصطلاح صوفیہ کے اندر جو دنیا و مافیہ سے آزاد ہو جائے اسے کہتے ہیں قلندر. اور تاریخ والے یہ کہتے ہیں کہ قلندریہ فرقہ ہے جس کی بنیاد قلندر یوسف نے رکھی تھی. تو اس کا نام قلندر یوسف تھا، اس لیے اب جو عادات اور صفات اس جس گروپ میں پائی جائیں گی اس کو قلندر کہیں گے. تو کچھ نے اشعار میں قلندر کے بارے میں یہ کہا کہ قلندر میرے والد گرامی طالب حسین شاہ، پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سنا تھا میں نے، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، سنتے ہیں سبھی دریا گرتے ہیں سمندر میں پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یعنی سارے قلندر کے آگے جھک جائیں گے، قلندر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. جس طرح آسمان سے ٹوٹا ہوا ستارہ زمین پر نہیں گرتا آگے. خیر یہ ایک شاعر کا اپنا تخیل ہے، لیکن سمجھانا وہ یہی چاہتا ہے کہ قلندر کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، وہ اپنی ہی سلطنت میں رہتا ہے اور خود ہی بادشاہ ہوتا ہے. اب آ جائیے ان کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے لال. بولنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ہم اکثر بول دیتے ہیں لال لال، لیکن لکھنے میں فرق آئے گا. لکھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے لال، لام عین لام، اسے لال کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لال، لام الف لام. تو جب بولیں گے تو اکثر ہم ایک سا بول چلتے ہیں، لیکن جب لکھیں گے تو لکھنے میں فرق ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ شہباز قلندر جو ہیں یہ لال ہیں یا لال ہیں؟ تو دونوں ہیں، اور دونوں ویسے زیادہ تر لکھا لال بھی اور لال دونوں جاتا ہے. لال کہتے ہیں موتی کو. یہ جو موتی ہے یہ اصل میں ایک بڑی سخت چیز ہے، پیدا بڑی نرم شے میں ہوتی ہے. شل ہے کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، نازک سے ٹیشوز، ان ٹیشوز کے اندر یہ ہارڈ چیز رب پیدا کر دیتا ہے. اس کا فارمولا سائنس میں اگر آپ جائیں گے تو اس کا فارمولا جو ہے وہ CaCO3 ہے، یعنی کیلشیم اور کاربونیٹ جو ہے، اللہ اس کی مقدار ذرا زیادہ ہوتی ہے، کیلشیم اینڈ کاربونیٹ. یہ اب دیکھیے کہ رب تعالیٰ کس طرح جمع کر کے اس کو، اسے موتی کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر. تو یہ جو ہے یہ لال ہے، لال. اور واقعی حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کے اندر لال ہے، موتی. لیکن بعض نے کہا کہ یہ لال ہے، لام الف لام. تو جب لال ہوگا تو لال کا معنی جو ہے فارسی زبان میں لفظ
اس کا معنی سرخ ہوتا ہے. ویسے فارسی میں لال اور لال دونوں موتی کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن اردو کے اندر جب ہمیں ریڈ کہنا ہو تو پھر لال کہتے ہیں، اور جب موتی کہنا ہو تو لال کہتے ہیں. تو ریڈ کے لیے لفظ لال، لام الف لام. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ کو لال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض نے کہا جو لال جو کہتے ہیں وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، تو جو لال کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. تو اگر یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے تو اس پہ پھر اعتراض آئے گا اسلام شریعت کی جانب سے. تو میں آپ کو ایک جواب دے دوں جو میری تحقیق ہے. اب دیکھیے اولیاء کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ عقیدت مندوں نے لکھا، جس کا جو من چاہا اس نے لکھ دیا، جو اس کی سمجھ میں آیا، جو اس نے سنا، نہ اس نے ریسرچ کی نہ تحقیق کی، جو سنا جو اس کے من میں آیا اس نے لکھ دیا اولیاء کرام کے بارے میں. تو جیسی جانچ پڑتال میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہے، ان کی احادیثوں پر ہے، ویسی جانچ پڑتال ان کے بارے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کرامتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، بندوں کی ملاقات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہے وہ معلوم نہیں پڑتا. تو آپ جو سرخ کپڑے پہنتے ہیں، میری ریسرچ یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت آپ کے اوپر سرخ چادر دی جاتی تھی جب آپ جذب کی کیفیت میں ہوتے تھے. یہ میری تحقیق ہے. آپ نے خود کا تعارف جو ہے وہ ملامتی فرقے میں کروایا. جیسے آپ کی بہت بڑی مشہور غزل ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں منم عثمان مرندی کہ یار خواجہ منصورم. اب اس میں دیکھیے کہ آپ اپنا تعارف عثمان نام بتا رہے ہیں، تو کتنا پیار ہے آپ کو صحابہ کرام سے. اس لیے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کریں. منم عثمان مرندی کہ یار خواجہ منصورم ملامت می کنم خلقے و من بردار می رقصہ. میرا نام عثمان ہے، مرندی ہے، اور خواجہ منصور جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. ملامت می کنم خلقے، مخلوق جو ہے وہ مجھ پہ میری ملامت کرتی ہے مجھ پہ. وہ من بردار بھی رقصم، میں یہ بوجھ اٹھائے رقص کرتا رہتا. تاریخ پیدائش کے اندر وہی جو مسئلہ ہے شروع میں چلتا ہے وہی چل رہا ہے اس کے اندر بھی. تاریخ پیدائش جو ہے وہ میں نے کافی ساری پڑھنے کے بعد، جس پہ زیادہ ریسرچ تحقیق اور لوگ جمع ہوئے، جمہور جو ہیں وہ 1178 عیسوی ہے، جس کا ابھی 2013 جا رہا ہے، اور 573 ہجری بنتا ہے. آپ 1178 میں ازبک قبیلہ جو خاندان امام جعفر صادق سے تھا اس میں آپ پیدا ہوئے. آپ کا جو قبیلہ تھا نا یہ ازبک قبیلہ تھا. اب آپ کہیں گے جی ازبک میں سید کہاں سے آ گئے، تو پھر بنگالیوں میں کہاں سے آ گئے، اردو اور پنجابی میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہوتا کہ کسی نے شادی کی، امام جعفر صادق کی اولاد میں سے کسی نے شادی کی ازبک کے اندر، تو وہ جو ہے آگے نسل جو ہے وہ چلتی رہی. اور وصال جو ہے وہ آپ کا یہ 1274 میں ہے. تو گویا کہ حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف لال شہباز قلندر 97 سال جو ہیں وہ زمین کے اوپر چیے. آپ کے والد کا نام سید کبیر الدین جعفری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے آباء و اجداد پہلے عراق میں آئے، عراق سے مشہد میں آئے، مشہد سے مرند آئے. یہ بات یاد رکھیے. تو کبیر الدین جو ہیں سید کبیر الدین یہ مرند میں رہتے تھے، بڑے زاہد اور عابد، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے. ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا ہے کہ آبشاریں، خوبصورت درخت، پرندے چہچہا رہے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت باغ ہے، اور ایک بچہ نمودار ہوا، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. آپ صبح اٹھے نماز پڑھنے چلے گئے. آپ نے کہا ایسے ہی خواب آتا ہے. دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، خوبصورت پرندوں کی آوازیں، آبشار ہے، نہر بہ رہی ہے، باغ ہے، سبزہ ہے، ہریالی. تو بچہ ایک دم نمودار ہوتا ہے، مجھے یہاں سے نکالو. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے جنت سے باہر آنا کوئی افضل ہے؟ تم یہاں جنت میں رہ رہے ہو. تو بچے نے جواب دیا ہاں، بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہونا جو ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے. آپ نے کہا اچھا. آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے لیے گئے. بڑے دوسرے دن بھی سیم خواب جب آئے نا تو آدمی ذرا تھوڑا سا سوچنے لگ جاتا ہے. ایک بزرگ جب سب مسجد سے چلے گئے تو وہ بزرگ اٹھے اور قریب آئے ان کے سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ. آ کے کہنے لگے لڑکے کچھ پریشان ہو تم؟ کہا حضور ایک خواب آیا ہے اس کے لیے پریشان ہو. کہا کیا خواب ہے؟ کہا ایک بچہ ہے 2 دن سے ظاہر ہوتا ہے ایسے باغ سے، کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو میں اسے کہتا ہوں کیا جنت سے باہر نکلنا افضل ہے؟ تو آج رات جو خواب آیا تو وہ کہتا ہاں
دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے. تو وہ بابا پوچھتے ہیں سید تیری شادی ہوگی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے جاؤ وہ بچہ یہی کہہ رہا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کا یہ اشارہ ہے کہ تم فوراً شادی کرو. آپ نے فرمایا اچھا جو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو آپ مرند شہر میں رہتے تھے تو وہاں کا حاکم جو ہے سلطان شاہ، اس کو خواب آیا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ سید کبیر الدین سے کر دو. تو آپ کا خاندان تو مرند میں پہلے ہی مشہور تھا، امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں. تو سلطان شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سید کبیر الدین سے کر دی. جب شادی ہوئی تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ دنیا میں لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوا. آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. یہ نام رکھنا یہ بتلاتا ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہونے کے باوجود آپ کو حضرت عثمان غنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. آدمی دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، دوستوں کے ناموں پہ نام رکھے جاتے. ابتدائی تعلیم والد گرامی زاہد و عابد آل رسول اور ماں سلطان شاہ کی بیٹی، تو کیا تعلیم کی کمی ہوگی؟ ادب آداب تو مروجہ علوم تو گھر میں ہی سیکھ لیے. قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا. مرند کے جتنے بھی مدارس تھے آپ نے وہاں علم حاصل کیا. 18 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 20 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ دو ہی تو زنجیریں تھیں، یہ دو ہی تو کشش منبع تھے کہ جن کی وجہ سے یہ مرند میں رہ رہے تھے. جب دونوں کا وصال ہو گیا تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مرند کو چھوڑ دیا. مرند چھوڑ کر آپ بغداد جو ہے وہ تشریف لے گئے. آپ نے جتنا سیکھ سکتے تھے، آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ ایک عام نارملی امیر آدمی جو ہے وہ اپنے بچے کو کتنا سکھاتا ہے. تو یہ تو سلطان شاہ کے نواسے اور آل رسول کے بیٹے، تو جو چیزیں جدھر سے آتی ہیں وہ سب کی سب سیکھ لی ہیں. کوئی ایسی چیز کم ہی ہوگی کہ جو آپ کو سیکھنا ہے ابھی، لیکن پھر بھی طلب ہے کہ میں زیادہ سیکھوں. تو جب تک والد گرامی اور والدہ ماجدہ رہیں تب تک آپ مرند میں رہے. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو 20 سال کے آپ ہوئے تو آپ نے مرند کو چھوڑ دیا. آپ بغداد روانہ ہوئے. وہاں جا کر پھر آپ نے علم حاصل کیا، عربی، فارسی، قرآن، حدیث، خاص طور پر صرف اور نحو. عبور حاصل آپ کو کیوں؟ اور علم لسانیات، زبان کے تو انگریزوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ لسانیات کے ماہر تھے، اور صرف و نحو گرامر کے بھی آپ ماہر تھے. اس کے علاوہ بھی باقی آپ نے زبانیں سیکھی. ترکش بھی آپ کو آتی تھی، پرشین آپ کو آتی تھی، عربی آپ کو آتی تھی، سندھی زبان بھی آپ نے آ کر سیکھ لی، سنسکرت بھی آپ نے آ کے سیکھی. یہ کافی ساری زبانیں جو ہیں وہ آپ کو آتی تھی. بغداد میں رہ کر آپ نے باقی علم حاصل کیا. اس کے بعد آپ تصوف میں جانے لگے. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی کے روزے کے اوپر آپ دعا پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کا مزار معلوم ہے کہ کاظمیہ، اس شہر کا نام ہی کاظمیہ پڑ گیا ہے. وہاں آپ کی ملاقات جو ہے یہ بغداد عراق کے اندر ہے، کاظمیہ شہر. وہاں آپ کی ملاقات جو ہے وہ بابا ابراہیم قلندر مجرد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی. آپ جب وہاں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بابا خود آئے اور قریب آ کر کہتے ہیں تم سید ہو؟ آپ نے فرمایا، مسکرا پڑے. تو بابا خود ہی کہتے ہیں سید تجھ سے ملاقات کے لیے مجھے بڑا انتظار کرنا پڑا ہے. فاتحہ پڑھ اور جلدی میرے ساتھ چل، بہت وقت کم ہے اور تجھے ساری چیزیں سونپنی ہیں. اب جب آدمی جب کسی سے ملتا ہے نا تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس میں کشش پیدا کر دیتی ہیں. وہ آدمی کا دل اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے. وہ آدمی کا دل بتاتا ہے. اب ایک آدمی خود آ کے کہہ رہا ہے کہ سید تیرا میں انتظار کر رہا ہوں، تو وہ حیران ہو گئے کہ میرا نام یہ کیسے جانتے ہیں. یہ تھے بابا ابراہیم مجرد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ. یہ زیادہ تر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہی رہتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اتنا شدت سے انہیں پیار تھا، اتنا شدید پیار تھا کہ بعض اوقات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ انور سے ان کی باتوں کے جواب آتے تھے. اس لیے ان کو کربلائی کہا جاتا ہے. اور انہی یہی ابراہیم ہیں، یہ بابا ابراہیم مجرد کربلائی جو ہے یہ ان کا کربلا کے اندر مزار ہے. تو کہنے لگے سید جلدی چل، ٹائم بڑا کم ہے اور تمہیں میں نے ساری جو امانتیں ہیں وہ تمہیں سونپنا ہے. تو وہاں سے پھر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بابا ابراہیم مجرد کے ساتھ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ روانہ ہوئے. کربلا میں پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب. وہیں بابا مجرد قلندر کربلائی کی وہیں ان کا خیمہ جھونپڑی جو بھی تھا وہی تھا. آپ پہنچے وہاں اور بیمار ہو چکے، آخری لمحات ہیں، شاید ان کو بلانے کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا. آپ فرمان لگے آؤ بیٹا. بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد چند روز رکھ کے باطنی جو چیزیں تھیں وہ دینے کے بعد کہنے لگے یہ خرقہ ہے، خرقہ عطا فرما دیا.
وہ جبہ دیا جاتا ہے جب خلافت دیتے ہیں. اور یہ مولا علی شیر خدا کے پاس جبے تھے اور یہ جبے جو ہیں وہ اپنے خلفاء کو دیتے تھے. پھر آگے ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے وہ آگے یہ جبے جو ہیں وہ تقسیم کرتے رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جبہ تھا, یہ بات یاد رکھیے. ایک مولوی کے پاس کتنے جبے ہوتے ہیں, ایک پیر کے پاس کتنے جبے ہوتے ہیں, تو وہ سارے جو ہیں وہ خرقے عطا کرتا ہے. اس کے یہ ذہن میں مت رکھیے گا وہ ان کے پاس خرقہ تھا تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا, ان کے پاس خرقہ تھا تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا. تو بھائی ان کے ماننے والوں کا پہنا ہوا خرقہ بھی گویا کہ وہی برکت رکھتا ہے. تو ایک خرقہ عطا فرمایا, وہ اس کلندری سلسلے کے اندر چلا آ رہا. اس کے بعد آپ نے گلو بند دیا, وہ پتھر ہے. یہ گلو بند کیا ہے؟ آج بھی اگر آپ جائیں لال شہباز قلندر پہ آپ وہ گلو بند نظر آئے گا. اس کا اب نام گلو بند پڑ گیا, یعنی نیکلس. پہلے یہ نہیں تھا. کیا تھا اس گلو بند میں, ہے کیا, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تو اصل میں بابا ابراہیم مجرد رحمۃ اللہ علیہ نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتھر عطا فرمایا. یہ گلو بند کے اندر 3 پتھر ہیں. وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 پتھر تھے جو بابا مجرد تک پہنچے یا ان کے خاندان سے یہاں تک پہنچے. کچھ بھی ہو لیکن لال شہباز قلندر کے پاس وہ 3 تھے. پہلا یہ پتھر تھا جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کو قیدی بنا کر لے جانے لگے تو انہوں نے ایک پتھر کو گھڑ کے ان کے گلے میں ڈال دیا اور ہاتھ باندھ دیے. پتھر جب گلے میں ہوتا ہے تو آدمی کا منہ جو ہے وہ نیچے رہتا ہے. ویسے تو لکڑی بھی ڈالتے ہیں لیکن لکڑی سے ذرا اوپر رہتا ہے, پتھر سے جھکا رہتا ہے. تو وہ پتھر حضرت زین العابدین کے گلے میں ڈال دیا اور جب وہ آزاد ہوئے تو وہ پتھر حضرت زین العابدین نے واپس نہیں کیا, وہ ساتھ لے گئے. تو یہ جو توق بنا کر ڈالا گیا تھا سزا کے طور پر, یہ تھا یہ پتھر. یہ پتھر یا تو ان کی نسل سے چلتا آ رہا تھا تو ان کے پاس تھا, یا بابا مجرد کے پاس تھا, بابا ابراہیم کے پاس, تو انہوں نے ان کو عطا کیا. ایک یہ پتھر تھا. دوسرا پتھر تھا کالے رنگ کا بلیک, جو آج سارے مل کر آج موجود ہیں گلو بند کے اندر. دوسرا پتھر تھا بلیک کلر کا. یہ بھی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. جب یزیدیوں نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر تو اس کی دیوار کے پتھر ٹوٹے تھے, تو کالے رنگ کا پتھر جو ہے وہ حضرت زین العابدین نے ایک محفوظ کر لیا تھا برکت کے لیے. تو وہ پتھر آپ کی نسل میں چلتا آیا. تو وہ پتھر بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے پاس تھا. 2 پتھر ہو گئے. باقی کچھ پتھر آپ کے پاس اپنے تھے جو کلندری سلسلہ میں بھی ہوتے ہیں. کلندر گلے میں پتھر رکھتے ہیں یا تو وہ کلندر کی رسم کو پورا کرنے کے لیے, اور بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کلندری فرقہ کے اندر وہ پتھر گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ نظر جو ہے وہ جھکی رہے, نظر جھکی رہے. اور کہتے یہ ہے کلندری سلسلہ کے اندر کہ یہ پتھر جو ہے جسم پہ, روح پہ, توجہ دیجیے گا, جسم پہ, روح پہ, خودی پہ, تکبر پہ ان پتھروں کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ اس فرقے کے اندر ایک رسم ہے. تو یہ 3 پتھر جو ہیں, کالا پتھر وہ بھی حضرت زین العابدین کا لیکن خانہ کعبہ کا, دوسرا پتھر جو حضرت زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا تھا وہ, اور تیسرے کچھ آپ کے پتھر. یہ بعد میں تینوں پتھر ملا کر کیا کیا کہ ان کو چاندی کے ایک کور کے اندر رکھ دیا گیا. ذرا دیکھیے. تو اب کیا ہے کہ اب یہ گلو بند لٹکا ہوا ہے. ایک دفعہ کسی پٹھان نے کوشش کی تھی اس کو توڑنے کی تو تب ان کو سمیٹ کے اندر بند کر دیا. اب یہ ہے کہ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں, نیچے سے وہ پانی جو ہے وہ یا تو یوں لے لیا جاتا ہے یا باٹل میں ڈال لیا جاتا ہے. میں جب گیا تھا تو مجھے بھی پانی پینا جو ہے وہاں سے نصیب ہوا. تو اسے شفا کا پتھر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خانہ کعبہ کا پتھر بھی ہے, حضرت زین العابدین کے جو گلے میں ڈالا گیا وہ پتھر بھی ہے, اور اب بابا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پتھر ہیں وہ بھی پتھر ہے. تو یہ ہے گلو بند. تو یہ بھی آپ نے ان کو عطا کیا. اب کوئی بھی اس میں سے پتھر دیا ہو, لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ 3 قسم کے پتھر آپ کے پاس تھے. بابا ابراہیم جب ساری چیزیں دے چکے جو ان کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا بیٹے اجل کا فرشتہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, دروازے تک اندر بس داخل ہونے والا ہے, دروازے تک تقریباً پہنچ چکا ہے. تو اب بیٹے میری آخری وصیت یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا. ہم نے بھی زندگی مجرد گزاری ہے, کلندری سلسلے کے اندر زندگی یہی ہوتی ہے. میرا مرید یا پیر, اب اس میں اختلاف ہے, پیر ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس بھیج رہے ہیں, مرید بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے پیر نے بھی ایسے ہی زندگی گزاری. تو کلندروں کے اندر مجرد زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری تجہیز و تکفین کے بعد تم سید جمال الدین ساوجی تم ان کے پاس چلے جانا, وہ تمہاری تکمیل کریں گے. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کی خود تجہیز و تکفین کی, وہیں کربلا کے احاطے کے اندر ہی آپ کو دفنایا. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو سید جمال الدین ساوجی مجرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے. یہ کون ہیں؟ میں ذرا ہسٹری ان کی بتاتا جاؤں. یہ بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے مفتی.
چلتی پھرتی لائبریری. مصر کے علماء کوئی مسئلہ ان کو پھنس جاتا, مشکل پیش آتی تو ان سے پوچھ لیتے جہاں کہیں رستے میں ملتے. کھڑی چلتی پھرتی لائبریری کھڑے کھڑے بنا کتاب دیکھے بتا دیا کرتے تھے. لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ آپ نے تمام چیزیں چھوڑ دی, کتابیں چھوڑ دی, مدرسہ چھوڑ دیا, قبرستان میں جا کے ڈیرا لگا لیا, قبرستان میں بیٹھ کے اور یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. آنکھ جھپکتے نہیں ہیں, آنکھ بند نہیں ہو رہی, منہ کھل نہیں رہا, آنکھیں کھلی ہیں, منہ بند ہے. ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے. علماء آئے, آپ کے پاس آتے رہے, بیٹھے رہے, لیکن آپ نے دھیان جو ہے وہ کسی کی طرف نہ دیں. تو لوگوں نے پھر بہت اعتراضات کیے, بڑے الزامات لگائے, بڑی چیزیں کی, لیکن آپ نے جو ہے وہ دھیان نہیں دیا. آخرکار وہاں سے آپ روانہ ہو گئے. تو یہ سید جمال الدین ساوجی پھر وہاں سے منتقل ہو گئے, دمیاط چلے گئے. اس کے بہت سارے پروننسیشن ہیں, لیکن سب سے جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دمیاط. یہ دمیاط جو ہے یہ شہر ہے, قاہرہ سے 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے. یہ دریائے نیل کے کنارے پر ہے, بہت مشہور بندرگاہ ہے. دمیاط کا فرنیچر پوری دنیا میں مشہور ہے. تو اب تو بندرگاہ بھی بڑی مشہور ہو گئی ہے جب سے وہ نہر نکال دی ہے بیچ کے اندر. تو یہاں ایک اور مشہور چیز یہ ہے, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. یہاں پہنچے لال شہباز قلندر. تو سید جمال الدین ساوجی جو بعد میں شاہ جی ہو گئے, ساوجی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی مصر علامہ مجرد قلندر, ان کے پاس رہ کر آپ نے کافی وقت جو ہے وہ گزارا. پھر آپ نے ان کو اجازت دی, کہا اب آپ چلے جائیے, آپ کی تکمیل ہو چکی ہے. وہاں سے آپ روانہ ہوئے. مصر سے اب آپ چلتے ہیں. تو مصر سے جب آپ چلے تو سب سے پہلے آپ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, اب وہاں پہنچے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سیاحت کی ابتدا وہیں سے ہو تو بڑا بہتر ہوتا ہے. آپ وہاں سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے, حج کیا, وہاں سے لوگوں سے ملے, فیض لیا. اس کے بعد بغداد میں آئے. پھر واپس حج کرنے کے بعد بغداد میں آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ حاضری دی. اس کے بعد 72 کلومیٹر دور کربلا معلیٰ میں پھر آئے واپس. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی. حضرت عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی. فاتحہ پڑھتے جاتے, اپنے حصے کا فیض لیتے جاتے. اب وہاں بغداد سے آپ چل پڑے. تو جو راؤٹ تھا اس دور میں, اور بھی جگہیں آپ پھرتے رہے. ملتان, مکران, یہ کوس جو ہے سمند کنارے کنارے, مکران تک آپ پہلے پہنچے. مکران میں آپ نے قیام کیا. یہاں آپ نے پنج گور, بلوچی زبان میں پنج گور کی وادی میں آپ نے قیام فرمایا. یہ ضلع مکران کی 3 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے. بلوچستان, صوبہ بلوچستان کا ضلع مکران, مکران کی آگے 3 تحصیلیں, 3 تحصیلوں میں سے پنج گور ایک تحصیل ہے. وہاں آپ نے قیام فرمایا. کچھ دیر رکے. اس کے بعد پھر آگے بڑھے. بلوچستان میں وہ جگہ دشت شہباز کے نام سے مشہور ہے. کہتے ہیں کہ وہاں بھی آپ نے قیام کیا, اور بہت سے بلوچی جو ہیں آپ کے فالوور ہوئے, اور آپ نے ان کو تبلیغ کی. اس کے بعد منگھو پیر کے اندر بھی آپ آئے, جسے منگو پیر بولتے ہیں, منگھو پیر کے اندر بھی آپ آئے. وہاں پہاڑی ہے, پہاڑی کے اوپر آپ نے چلا کاٹا ہے. اور یہ جو نیچے پیر صاحب ہیں, منگھو پیر جو ہیں, یہ اصل میں کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. گاڈ نوز بیٹر, اس میں بھی بہت سی سٹوریز ہیں. سید حاجی شیخ حسن سلطان بتایا جاتا ہے ان کا نام. تو کہتے ہیں کہ وہ جو چشمہ پیدا ہوا تھا, فاؤنٹین جو نیچے سے نکلا ہے, وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. آپ اوپر چلا پہ بیٹھے تھے, نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی. خیر, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ ملتان آئے. ملتان میں جب آئے تو ملتان اس دور میں ہند سندھ کا جو ہے وہ بغداد کہلواتا تھا. یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کے حکمران بھی علم کے اور صاحب علم کے قدردان ہوتے تھے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تب آپ کا توتی بولتا تھا, مرکز تھا یہ. تو جس وقت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تشریف لائے ہیں تو تب ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی. اس کا دور حکومت 1203 عیسوی سے لے کے 1228 عیسوی تک ہے. یہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے یہ مرید ہے لال شہباز قلندر. یہی وجہ ہے کہ سہراوردی جو ہیں ان تمام کا یہ دعویٰ ہے کہ لال شہباز قلندر سہراوردی ہیں. لیکن تحقیق کریں اور حقیقت یہی ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے آپ کی دوستی تھی, اور دوستی بہت گہری تھی. اور اس گہری دوستی اور سنگت کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں, جبکہ آپ ان کے مرید نہیں ہیں. آپ کی دوستی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے, آپ کی دوستی بہاؤالدین ملتانی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ دوستی جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 1170 عیسوی میں پیدا ہوئے, اور وصال آپ کا 1267 عیسوی میں ہے. لال شہباز قلندر سے 7 سال بڑے ہیں,
اور ان کے وصال سے 7 سال پہلے ہی یہ وصال پا گئے تھے. تو ملتان میں جب آپ نے قیام کیا، اس کے بعد سیہون میں شریف میں، سیون شریف جسے ہم بول دیتے ہیں، اس میں ہاں آتی ہے لیکن ہاں بولنے میں نہیں بولتے کیونکہ مشکل لگتی ہے. سیون شریف، سیہون میں آپ جب پہنچتے ہیں، اس کے بعد بھی کئی بار آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے ملنے کے لیے ملتان آئے. اتنی دوستی آپ کی مضبوط تھی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی ملاقات ہے. یہ اور ملتان میں بھی ہوتی رہی اور سیاحت کے دوران بھی ہوئی، کیونکہ یہ لوگ چلوں کے لیے، تبلیغ کے لیے اور بہت سے مقامات پر یہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے 1173 عیسوی میں اور وصال آپ کا 1266 عیسوی میں ہوا. تو آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ سے 4 سال بڑے ہیں، اور قلندر کے وصال سے 8 سال پہلے آپ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ آپ کی ملاقات بھی ان سے ممکن ہے اور ہوئی آپ سے. تو جو بھی ملاقات جب کسی بزرگوں سے کروائی جاتی ہے تو پلیز صرف اتنا دیکھ لیا کریں کہ کیا اس دور میں وہ ولی زندہ بھی تھا کہ نہیں، کیا اس دور کے اندر وہ ولی کی اتنی عمر تھی کہ یہ جا کر وہاں بیٹھتے. یہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ پھر دوبارہ سے دھیان دینا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ فلاں صاحب نے یہ لکھ دیا ہے تو ہم اسی طرح لکھ دیں. جیسے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح بتلائی جاتی ہے، اور دیو مالائی قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ ماں بھارت کا کوئی ایک کریکٹر ہے. عجیب عجیب قسم کی سٹوری میں پڑھتا ہوں لیکن میں وہ بیان نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی شاہ قلندر ملاقات ہو سکتا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے کہیں ہوئی ہو، میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ لال شہباز قلندر اجازت لے کر آئے بو علی شاہ قلندر سے یہاں، یہ ٹوٹلی رانگ ہے، ٹوٹلی غلط ہے. وہ کس طرح؟ سن لیجئے. بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 1209 میں پیدا ہوئے ہیں. غور سے سنیے گا، بو علی شاہ قلندر 1209 میں پیدا ہوئے ہیں. آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے 32 سال چھوٹے ہیں. 32 سال چھوٹے ہیں آپ. اور جب لال شہباز قلندر 1227 میں سیون شریف میں سیہون میں داخل ہوئے تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی عمر ٹوٹلی 17 سال تھی. 17 سال کے لڑکے تھے تب، 17 سال کی عمر تھی آپ کی. اب باقی ساری سٹوریز کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے. تو تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 51 سال کے 50 سال کے قریب تو تھی آپ کی عمر جب آپ سیہون شریف میں داخل ہوئے. تو اب خود سوچئے کہ باقی یہ سٹوریز اور یہ کیا ہوگا. اور جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روحانیت کے اعلیٰ مقامات کی سیر کر رہے تھے، تب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی عمر ٹوٹلی 20 سال تھی، اس سے بھی کم تھی. تو آپ نے جا کر سیہون شریف میں جا کے قیام کیا. سیہون شریف میں تقریباً 1227 میں یا اسے آگے آپ جو ہے وہاں پہنچے، کیونکہ 50 سال کی عمر تک تو آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے. باقی کے واقعات اور باقی کی چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً اتنی عمر میں آپ پہنچ گئے ہیں. کچھ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچے تو صرف 10 سال 11 سال رہے، لیکن نہیں، وہ جو واقعات ہیں اور آپ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ بہت سارا وقت ہو جو آپ نے وہاں صرف کیا ہے. تو آپ وہاں پہنچے. یہ سیہون شریف جو ہے، یہ سیہون شریف یہ شہر آج ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع جامشور کا ایک شہر ہے، جس کی آبادی 2013 کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ہے. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 1251 میں عیسوی میں سیہون شریف میں آپ آئے تو تب آپ کی عمر 73 سال بنتی ہے. آپ 51-50 سال کی عمر میں بہت لیٹ بھی آئے ہیں، تو 50 سال کی عمر میں سیہون شریف کے اندر آپ نے قیام جو ہے وہ جا کے فرما دیا. اور اب سوال یہ ہے کہ آپ نے سیہون شریف میں ہی قیام کیوں کیا، کسی اور جگہ کیوں نہیں گئے؟ تو ایک تو جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر یہی تھا. لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے یہاں سیون شریف میں، ویسے تو ہاں آتی ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن بولنے میں سیون جو ہے وہ آسان لگتا ہے. وہاں آپ کے تذکرے پہلے شروع ہو چکے تھے. یہاں حکومت تھی راجہ جیر، اس کو چوبٹ، چوپڑ، چوپٹ، یہ سارے پروننسیشن ہیں اس کے. اسے چوپٹ راجہ چوپٹ، راجہ چوبٹ، یہ راجہ چاپڑ، بہرحال بہت سے نام میں نے پڑھے ہیں. تو راجہ جیر بھی اس کا نام ہے. اس کی حکومت تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کنٹرول سخت نہ ہو
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بد انتظامی، نا انصافی. اور جب یہ بد انتظامی آ جاتی ہے نا تو پھر فحاشی اور چوری بڑھتی ہے. اور یہی حال یہاں کا تھا. فحاشی قانون کے اندر، حکومت کے اندر ہو رہی تھی. پورا ایک بازار تھا، بازار حسن، اور وہاں یہی کام ہوتا تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. ہندوؤں کی حکومت، ہندوؤں کی اکثریت، ہندوؤں کا راج. اور آپ کے آنے سے پہلے تذکرہ کس طرح شروع ہوا؟ پہلے تو راجہ جیر کو نجومیوں نے بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہندو جتنے ہیں نا، یہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر نجومیوں سے بار بار پوچھتے ہیں. یا تو راجوں کے پاس تو اپنا نجومی رہتا ہے، ان نجومیوں کے پاس جانا نہیں چاہیے. یہ جو مسلمان جاتے ہیں 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ جو ہاتھ آدمی دکھاتا ہے نا جا کے، ان کے پاس مت جایا کرو. سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن یہ آج کل کیا کریں کہ مسلمان سارے، ابھی دیکھیے ابھی پاکستان کے بارے میں جو ٹاپ کا نجومی ہے، اس نے جو بتایا تھا سب کچھ اس کے الٹ ہوا. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ سچے نہیں ہوتے، ان کو غلطی ہو جاتی ہے. اس کے نزدیک جو اب موجودہ وزیر اعظم بنا ہے، اس نے وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ وزیر اعظم بن گیا. تو معلوم یہ ہوا. تو یہ جو بڑے بڑے راجا اور بادشاہ ہوتے تھے نا پرانے، یہ نجومیوں کو پاس رکھتے تھے. اور جو ہندوؤں کے اندر آج آپ دیکھ لیجیے، شادی کرنی ہو، کام کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، نجومیوں کے پاس ضرور جاتے ہیں. تو راجہ جیر کے اپنے نجومی تھے. نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا کہ دیکھو بھائی، تیری سلطنت کے اندر ایک ملیچ آئے گا. ملیچ ان کی زبان کے اندر مسافر کو کہتے ہیں، اجنبی کو، جو یہاں کا باسی نہیں ہوتا، لوکل نہیں ہوتا اس کو. لیکن آہستہ آہستہ یہی لفظ ملیچ اپنے معنی بدل گیا اور اس کا معنی ہو گیا پلید آدمی. اب وہ مسلمانوں کو ملیچ کہتے ہیں، جبکہ پرانی زبان کے اندر ملیچ جو ہوتا تھا، اس کا معنی ہوتا تھا وہ کہ جو باہر سے اندر آتا ہے، مسافر. تو اس نے بتایا کہ ایک ملیچ مسلمان آئے گا تو وہ یہاں آ کر بسے گا. تو اس نے بات سنی نہیں. اور اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ یہ تھی کہ سیون شریف کے اندر ہی ایک قلندر دیوانہ وہ آوازیں لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آ رہا ہے. اور کھڑا بھی بالکل راجہ جیر کے محل کے سامنے ہوتا، میرا مرشد آ رہا ہے، تم سب اس کا استقبال کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میرا مرشد آ رہا ہے. وہ یہ انہوں نے ایک دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا. اب دیکھیے کہ ایک آدمی اپنی آواز کسی اور جگہ پہ جا کے بلند کرے تو چلو برداشت میں آ جاتی. ایک آدمی ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور وہ بھی ہندو، اور اوپر سے راجا. اب وہ سنے کہ بھائی ایک مسلمان کی تو بات کر رہا ہے. اس کو روکا، نہیں رکا، مارا، شاید چپ کر جائے، مارنے سے بھی پکڑ کے اندر بند کر دیا. پھینٹی لگاؤ روز اس کو. مسلمانوں کی آمد کی خبر دیتا ہے اور مسلمانوں کی جے جے کار کرتا ہے، ہماری نہیں، مارو اس کو. بڑا مارا، زنجیروں سے باندھ دیا. تو وہ بودلا جو تھے، وہ جو بھی تھے، وہ جگہ کو صاف کرتے بیٹھے اور ایک ہی نعرہ لگا، میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے. تو اسی جگہ میں آپ تشریف لائے. تو دیکھیے ہمارے اور اولیاء کرام کے اندر بڑا فرق ہے. ہم لوگ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسی نوکری ملے کہ جس میں سکون ہو، آسانی ہو. اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں، سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو ایسی جگہ جا کے نوکری ملتی ہے جہاں مشکلات ہوں اور پریشانی ہو، وہاں جا کر ان کو نوکری ملتی. اب دیکھیے کہ اتنا پڑھنے کے بعد ماہر لسانیات ہیں، گرامر کے اندر ایکسپرٹ ہیں، کئی زبانوں کے ماہر، یہ علم قرآن حدیث سب جانتے ہیں. نوکری آ کے کہاں ڈھونڈی؟ سب سے مشکل جگہ، کہ جہاں ہندوؤں کی حکومت، ہندوؤں کی اکثریت. اور رکے کہاں آ کے؟ کہ اس جگہ کے آغاز میں رکے کہ جس کے آگے سارا پورا بازار طوائفوں کا ہے. وہاں آ کر لال شہباز قلندر نے ڈیرا لگا لیا. کتنی مشکل جگہ، کتنی مشکل نوکری. جب ڈیرا آپ نے لگا لیا تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں آئے تھے، آپ کے ساتھ درویشوں کی پوری جماعت تھی. آگے ڈیرا آپ نے لگا لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بازار حسن ہوتا ہے نا، دن کے وقت یہاں اندھیرا لگتا ہے اور روشنی رات کے وقت ہوتی ہے. دن کے وقت سب کچھ چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور رات کے وقت ہر شے جو ہے وہ کھل جاتی ہے. اب جب رات ہوئی تو لوگ آنے لگے. اب جب آئے تو دیکھا کہ آغاز ہی میں ہی، بازار کے شروع میں ہی فقیروں کا ڈیرا ہے. تو آپ اپنا خیمہ لگا کے دروازے کو کھلا رکھ کے آپ وظیفے میں مشغول ہو گئے. جو ہی وہ انٹر ہوں، ایک عجیب سا ایک جھجک اور دبدبا اور ہیبت طاری ہو جائے ان لوگوں کے اوپر، بڑے پریشان ہوں. تو یہ پہلی رات تھی. آدھے چلے گئے، آدھے آگے گزر گئے، آدھے واپس چلے گئے. تو کام ذرا ماند پڑ گیا، گاہک کم ہوئے. خسر پسر شروع ہوئی، کہنے لگے یار آج گاہک کچھ کم آئے ہیں، پتہ تو کرو کیا وجہ کیا ہے. لوگ آپ کو پتا بازار میں پھرتے ہی رہتا ہوں، بتایا یار کچھ لوگ آئے ہیں، آ کے ڈیرا لگا لیا بازار کے شروع میں انہوں نے. صبح کے وقت سب گئے، کہنے لگے او تمہاری وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کم آئے ہیں، تم یہاں سے اپنا ڈیرا ہٹا لو. آپ نے فرمایا بھئی دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی زمین کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے نہ تو بازار کے اندر ہے،
نہ یہ تمہاری ملکیت ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ درویشوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ واپس چلے گئے یہ لوگ، باقی بات تو ٹھیک تھی۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ دوسری جب رات ہوئی، اب لوگ جو پہلی رات آئے تھے اس سے بھی کم آ گئے، تو لوگوں سے پوچھا جاتا تم آتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے جو ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک دل پہ دبدبا، روب طاری ہو جاتا ہے، ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ اب دوسری رات جب بالکل ہی ماند پڑ گیا تو اب طوائفیں جو ہیں وہ خود آئیں، طوائفیں خود آئیں اور آگے درویشوں سے بات کرنے لگی۔ تو انہوں نے کہا ہم سے بات مت کرو، جاؤ ہمارے شیخ کے پاس جاؤ، ہمارے پیر کے پاس جاؤ۔ کہا وہ خیمے میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو ہوتی ہے، مولوی، درویش، ولی کامل جب ان کے سامنے لوگ آتے ہیں تو شرم تو محسوس کرتے ہیں۔ سر کو انہوں نے ڈھانپ لیا، اندر گئی، داخل ہو کے کہنے لگی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں آپ، لیکن ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے گلے میں وہ پتھر رہتا تھا، اس کی وجہ سے سر جھکا رہتا تھا۔ سر جھکائے، وہ اپنے عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھا، سر جھکائے، فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، نہ بندوں کو کچھ کہا ہے، اور اگر تم گناہوں کی تجارت کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ آپ نے ایک ایسا جملہ بولا، شاید سمجھ جاتی پر سمجھ نہ پائی، واپس چلی گئی، واپس گئی۔ اب دن بدن لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی، کم ہونے لگی۔ یہ طوائفوں کا پورا گروہ جو ہے راجہ جیر کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد جب پہنچی یہ عورتیں کہنے لگیں کہ حکومت تمہاری، عوام اکثریت ہندوؤں کی، اور ایک مریچ جو مسلمان ہے وہ تمہاری سلطنت میں آ کے اس کی وجہ سے سارا کاروبار ٹھپ ہے، اور ہماری وجہ سے تمہیں جو ہے وہ ٹیکس بھی ملتا ہے، ہم زیادہ دیتے ہیں تمہیں، تو تم ہماری رکشا کرو، ہماری حفاظت کرو۔ راجہ جی نے فوراً سے سپاہی بھیج دیے، جاؤ جلدی سے جاؤ، یہ درویش جتنے بیٹھے ہیں بازار کے شروع میں سب کو اٹھا دو، پہلے نرمی سے بات کرنا، اگر نہ مانے تو جبرن وہاں سے مار مار کے ان کو نکال دو۔ اب سپاہی کا ایک جتھا، ایک گروپ آ گیا، آتے ساری درویشوں کو کہنے لگے اٹھو یہاں سے، کہاں بیٹھے ہوئے تم، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تو درویش جو ہیں وہ اکڑ کے بولے سنو، ہم تمہارے حکم کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے کلندر کے حکم کے پابند ہیں۔ کہا کون ہے تمہارا کلندر؟ کہا وہ خیمے میں ہے۔ اب وہ سپاہیوں کا جو بڑا تھا وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے جب وہ خیمے میں داخل ہوا، پیچھے اس کے 3-4 اور داخل ہوئے۔ اب جب آپ اسی وقت وہاں یوں جلوہ فرما ہے بیٹھے ہوئے، وہ بات کرنا چاہتا ہے، زبان نہیں کھل رہی، پاؤں بڑھانا چاہتا ہے، قدم وہاں جم گئے، جیسے کہ زمین سے کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہے۔ لال شہباز قلندر اپنا پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بولنا چاہتا ہے لیکن زبان نہیں ہل رہی، ایسے جیسے کسی نے طاقت کو سلب کر لیا ہے، اور جب واپس مڑنے لگے تو طاقت بحال ہو گئی۔ ایک دم سے تمام سپاہیوں کے اندر روب اور دبدبا بیٹھ گیا۔ واپس جا کے راجہ جیر سے کہنے لگے راجہ ہم تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے، ہماری زبانیں وہاں جا کے بند ہو جاتی ہیں، پاؤں ہمارے جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے راجہ کے دربار کے اندر بھی جو ہے وہ دبدبا ہوا۔ راجہ نے نجومیوں کو بلا لی، کہنے لگا یار یہ کیا ہے مسئلہ، آئے دن ہم کمزور سے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے وہی جملہ یاد دلایا، کہا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ملیچ آئے گا، یعنی ملیچ آپ کو معلوم ہے ان کی زبان کے اندر سنسکرت کے اندر کہتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے، کہ وہ آئے گا مسلمان اور یہاں رہے گا، اور یہ وہی ہے، یہ آ گیا ہے۔ اب تم اس کو کسی طریقے سے زیر نہیں کر سکتے راجہ، یہ بات سن لو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا، وزارت کی، بادشاہت کی سیٹ پر، اس کا دماغ کی پرواز کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ کیا لگا لو، دولت سے کیا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دولت کے ساتھ ان کو یہاں سے لالچ دے کے نکال دوں گا، یہ رہنا ہی چاہتے ہیں نا تو کہیں اور جا کے چلے جائیں۔ اپنے وزیر سے کہا ادھر آؤ، یہ ساری دولت جو ہے، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ لے کے جاؤ، تھال میں ڈالو، اور یہ پوری بھری ہوئی تھال جا کے شیخ کو دے دو، کلندر کو، اور اسے کہو کہ یہ دولت لے لو، اور یہ لینے کے بعد جاؤ کہیں اور جا کے زمین مول لے لو، اس سے تم بہت سی زمین خرید سکتے ہو، بلکہ گاؤں خرید سکتے ہو، یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو لالچ سے بھی چلے جائیں تو بھی جیت ہے، کسی کو کیا پتا چلے کہ کیا کیا تھا۔ اب وزیر خود آیا، کلندر کے خیمے میں داخل ہوا۔ لال شہباز قلندر جلوہ فرما ہے، اور اللہ کے بندے کلندر تو کہتے ہی اسے ہے جو دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تم اسے دولت دینا چاہتے ہو؟ جب ان کے دربار میں پہنچے تو کلندر کی ایک علامت آپ کو میں بتا دوں، کلندر جو ہوتے ہیں ان کا مچ ہوتا ہے، یہ ان کی نشانی ہے، وہ آگ جلتی رہتی ہے، وہ اس مچ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ مچ کا ایک فائدہ ہوتا ہے روشنی ملتی ہے، دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے درویش کھانا پکا لیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرا جو ہے فائدہ ہوتا ہے وہ سردی سے بچتے رہتے ہیں، گرمی کے اندر ذرا تھوڑی سی ماند پڑ جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد ہیں سید رضا شاہ گیلانی
رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی قلندرانہ ہی عادت تھی، تو ان کے ہاں بھی میں نے دیکھا درویش جو ہیں وہ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ مچ جو ہے، مچ اس کے بہت سے فوائد ہوتے، تو وہ مچ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جلتا تھا جہاں بیٹھتے تھے، درویش کھانا بھی پکا لیتے اور بھی کام ہوتے رہتے۔ وہ دولت لے کر آیا، تھال بھرا ہوا کہ شاید قلندر کو خرید لیں گے، تو حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتے۔ تو جب لایا کہنے لگا جی یہ راجا نے بھیجا ہے، آپ یہ دولت لیجئے اور یہ جگہ کو چھوڑیے اور چلے جائیے یہاں سے۔ آپ نے وہ تشت پکڑ کے نا، دولت پوری پکڑ کے جلتے ہوئے مچ کے اندر پھینک دی، اور مچ قلندر کے بعد شاید مچ بجھے، جب قلندر بیٹھا ہو پھر مچ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلتی ہے پھر خوب۔ جب اس کے اندر پھینک دیا، یہ وزیر کی بے عزتی تھی، راجا کی بھی بے عزتی تھی۔ آگ کے اندر پھینک دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تیرے ہیرے جواہرات کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا وزیر سن، تم لوگوں نے اب ہمیں لالچ دیا ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے۔ یہ راجا سے کہہ دو تم جاؤ گے اور تمہارا اقتدار جائے گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور جاتے ہوئے ایک اور بات سن لو، میرے اس مرید کو عشاء تک آزاد کر دو، عشاء تک، سورج ڈوبنے کے بعد ہماری نماز ہوتی ہے عشاء تک اسے آزاد کر دو۔ اگر تم نے آزاد نہ کیا تو راجے سے بول دو کہ میں آزاد کروا لوں گا، اور جاؤ چلے جاؤ۔ تو سیکھتا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کی جرت حکومت ہماری ہو اور یہ ہمیں یوں کہیں کہ قیدی ہمارا چھوڑ دو۔ واپس جا کے راجا جیر کو ساری باتیں بتائی، راجا تیری دولت کو انہوں نے پھینک دیا آگ کے اندر۔ دوسری بات، اس نے یہ کہا ہے کہ میرے مرید کو چھوڑ دو جو تم نے قید کر رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں عشاء کے وقت میں خود چھڑا لوں گا۔ راجا نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیسے چھڑاتا ہے، دروازے اچھی طریقے سے بند کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چھڑائیں گے۔ عصر، مغرب، عشاء کا وقت ہوا، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جیل جس طرف تھی وہ بالکل محل کے قریب تھی، جیل کی جانب آپ نے منہ کیا۔ جب آپ نے جیل کی جانب منہ کیا تو آپ فرمانے لگے، بلند آواز سے کہنے لگے، او بودلا کہاں ہو تم، آؤ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں اتنا جملہ ہی کہا، ایک دم سے بودلا اٹھے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد، پھر وہی میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ آواز ان کے کانوں میں پڑی، زنجیریں ایک دم سے کھل گئی، زنجیریں خود بہت کھل گئی، زنجیریں کھلی، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ یوں توڑے تو دروازہ کھل گیا۔ جب مین گیٹ پہ پہنچے تو وہاں ذرا رکاوٹ تھی، دیوار میں شک ہوا، دیوار کراس کر کے نکل گئے، کیونکہ بندے تو مین گیٹ پہ تھے۔ دیوار میں سے نکلتے ہوئے ایسے جیسے کوئی آواز یا کوئی چیز ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی جا رہی ہے، اور وہ کہتے جا رہے میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا، میرا مرشد پہنچ گیا۔ سیدھے خیمے تک پہنچے، اور اس وقت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر ہی کھڑے تھے، خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ سیدھا بودلا ان کے قدموں میں گرے، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ سارے درویش پوچھنے لگے حضور یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ بھی تمہارا بھائی ہے، ناحق حاکم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ آپ نے پھر خود مرہم پٹی کی، زخموں کے اوپر جو مرہم لگا، فرمانے لگے تم رہو یہاں ہمارے پاس۔ اب یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلی کہ انہوں نے واقعی اپنا مرید چھڑا لیا ہے۔ اب تو پریشان ہو گیا، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادو بے بس ہے، سپاہی آگے ہلتے نہیں ہیں، جو کوئی جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ شور برپا ہو گیا۔ شور جب برپا ہوا طوائفوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ اب سپاہی بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بازار پورا خالی ہو گیا، وہ عورتیں وہاں کی کہیں اور چلی گئی۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ناچنے گانے والی ہیں، یہ جو طوائفیں تھیں ان کو وہاں سے بھگایا تھا، اب پتہ نہیں پھر دوبارہ کیسے آ گئی۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے جی وہاں دھمال ہوتا ہے، وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندو ان کی ہسٹری تو پڑھ لو، انہوں نے ان کو مار بھگایا تھا، یہ پھر سے واپس کیسے آ گئی؟ تو اگر آئی ہیں تو صاحب مزار کا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے۔ تو اگر تم کہو جی کہ اتنی طاقت ہو مزار والے میں تو وہ ان کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے، تو یہی سوال تو پھر اللہ پہ بھی ہوگا۔ بھائی اللہ نے روکا ہوا ہے نا، فحاشی کرنے سے منع کیا نا، چوری کرنے سے منع کیا ہے نا، تو پھر تو یہی اعتراض اللہ پہ ہوگا۔ جب اللہ سب کو منع کر رہا ہے تو دبئی میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر تو اللہ پہ بھی اعتراض ہوگا کہ اللہ پھر کیوں نہیں روکتا۔ یہ کوئی ایسا اعتراض کیا کرو کہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ولی اپنی زندگی کے اندر سب کچھ منع کر گیا، اب اگر کوئی دربار پہ مزار پہ کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، کسی مذہب کا یا مسلک کا قصور نہیں، نہ بزرگ کا کوئی قصور ہے۔ تو آپ نے وہاں سے ناچنے گانے والیاں اور یہ سب طوائفوں کو بھگا دیا،
اور بلکہ آرڈر دے دیا. آپ نے فرمایا کہ سب مکان مسمار کر دو. جب مکان مسمار کرنے لگے تو ذمہ دار آ گیا جس کی وہ زمین تھی. کہنے لگا بابا تو میرے مکان مسمار نہیں کر سکتا, یہ ہماری ملکیت ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ خدا تعالیٰ کی زمین ہے, جگہ پلیت ہو گئی تھی, میں نے اپنے درویشوں کو حکم دیا ہے کہ جگہ کو پاک کر دو. یہاں کے رہنے والے چلے گئے, یہ مکان گرانے ہیں تاکہ جگہ پاک ہو جائے. وہ ذمہ دار طوائفوں کی سائڈ لے رہا تھا کہ مکان برقرار رہیں اور میں ان کو واپس لاؤں اور مجھے کرایہ ملے. آپ نے فرمایا یہ جگہ پاک کرنا ہے, ہمیں پاک کرنے کا حکم ہوا ہے. وہ آدمی گالیاں دینے لگ گیا. وہ ذمہ دار جو مالک تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور گالیاں دینے لگا. جب وہ گالیاں دے رہا ہے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا جو ڈنڈا تھا وہ ہلکا سا اس کو لگا دیا. جب لگایا ایک دم وہ چیخنے لگ گیا, چیخا, دھڑام سے نیچے گرا, یہ منکا اس کا ٹوٹا اور مر گیا. جب وہ مرا تو آپ نے اپنے درویشوں سے فرمایا ہندو ہے, گڑھا کھود کے اس کا دفنا دو, اس کو گڑھا کھود کے دفنا دو. گڑھا کھود کے دفنا دیا. اب سب کے سب ڈرے ہوئے, جو ذمہ دار کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا پا رہے, بول نہیں کہ کیا کریں. ایک دم سے وہ چیختا ہوا مر گیا ہے, آپ نے ڈال دیا. یہ بات جب ہوئی اب راجہ خود آ گیا. ذمہ دار کی ٹھیک ٹھاک حیثیت تھی وہاں سے ونشلی میں. راجہ کو جب معلوم ہوا تو سپاہیوں کو لے کے ساتھ آیا, تجھے گرفتار کرنا ہے. فرمایا جرم کیا میرا؟ کہا تم نے ایک ذمہ دار کو مارا ہے, کیونکہ ہندوؤں نے شور برپا کر دیا, ہمارا بندہ مار دیا مسلمانوں نے, ہندو مسلم فساد ہو گیا, لڑائی شروع ہوگی. ان کی جرت کی یہ ہمارے بندے کو مارے, اتنے امیر ذمہ دار کو. بابا کے سامنے راجہ کھڑا کہنے لگا تم نے ایک ذمہ دار کو مارا ہے, یہ تمہارا جرم ہے اور ہم گرفتار کرنے آئے ہیں. اپنے فرمان لگے میں نے کسی بندے کو نہیں مارا, اصل میں ہوا یہ کہ کتا بھونک رہا تھا اور جب وہ کاٹنے کے لیے دوڑا تو ہم نے کاٹنے کے لیے جھپٹا تو ہم نے مار دیا. کہنے لگا کتا؟ سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار نے, آپ نے ذمہ دار کو ڈنڈا مارا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, کتا مارا ہے, وہ کاٹنے کے لیے دوڑا تھا. اب تم ہی بتاؤ. سب لوگوں نے کہا نہیں جی وہاں گڑھے میں بندے کو دفنا. آپ نے فرمایا دیکھ لو, اگر بندہ ہوا تو مجھے پکڑ کے لے جانا. راجا کی حالت عجیب ہو گئی. آگے بڑھے, سپاہیوں کو حکم دیا کہ زمین کو کھودو, کیونکہ واقعہ تو بالکل ابھی تازہ ہی ہے. زمین کو کھودا گیا تو اندر ذمہ دار نہیں تھا, کتا تھا. راجا بھی حیران, سب چپ, کہیں تو کیا کہیں. لال شہباز قلندر نے فرمایا کتا تھا, بھونک رہا تھا. واپس چلے گئے, واپس بیٹھے, پوری سلطنت کا نظام بند ہے. صرف ایک ہی سوچ رہے ہیں کہ لال شہباز قلندر کو, اس بابے کو, قلندر کو کیسے نکالیں. جادوگروں کو پھر بلایا گیا. جادوگروں کو جب بلایا گیا اب سب جمع ہو گئے, پورے لوگ, وزارا, عمارا, بڑے بڑے کرتا دھرتا سب جمع ہیں اور جادوگر بھی بیٹھے ہیں. اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ یہاں سے نکل جائے یا اس کے اوپر اثر کیا جائے. نہ تو جادو کا اثر ہو رہا, نہ سپاہیوں کا طاقت کا اثر ہو رہا, کیا کیا جائے. تو جادوگر ایک بولا, کہنے لگا راجا ایک چیز تجھے میں بتاتا ہوں, اگر وہ ہو جائے تو ہمارے جادو کا اثر ہو جائے گا. تو یہ سب لوگ جتنے سماعت کر رہے ہو یہ سن لو, ہم چھوٹی سی بھی نیکی کریں نا تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ ہم مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. اس لیے پلیز ایک تو باوضو رہا کرو, اور دوسرا نماز 5 ٹائم کی پڑھتے رہا کرو, تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کرو, تم پر اثر نہیں ہوگا. یہ جب تم نیکیاں چھوڑ دیتے ہو, برائیاں کرتے ہو, تو پھر چیزوں کا اثر ہونے لگ جاتا ہے. تو اب اس جادوگر نے کھڑے ہو کے کہا اگر ایک کام ہو جائے تو میرے جادو کا اثر ہو جائے گا, یہ مر جائے گا, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اس نے کہا کیا کسی طرح حرام گوشت جو ہے وہ ان کو کھلا دو. راجا نے کہا اچھا یہ میرے ذمہ. فوراً آرڈر دیا گیا کہ حرام گوشت پکایا جائے. آپ جانتے ہیں حرام گوشت کیا ہوتا ہے, پورک. وہ پکوایا گیا. وہ پکوا کے بڑے اور بھی کھانے پکائے گئے اور ان میں تھوڑا تھوڑا شامل کر دیا گیا. شامل کر کے ایک بہت دسترخوان سجایا گیا. سجا کر آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی جانب بھیجا گیا, اور بھیجا بھی دوسرے بندوں کو تاکہ پتہ نہ چلے, یہ سمجھیں کہ شاید کوئی عام آدمی درویشوں کے لیے کھانا لے کر آیا. وہ تھال جب بھیجا گیا, تھال جب بھیجا, لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر وہ بندہ داخل ہوا. کہنے لگا حضور آپ کے لیے کھانا لائے ہیں, درویشوں کے لیے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے آپ نے یوں اوپر سے کپڑا ہٹایا. جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹا کے کھانے کو دیکھا آپ نے, تو گوشت کو دیکھتے ہی آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا. اور اگر آپ میرے پیچھے کے 36 لیکچر سن لیں تو کئی لیکچرز کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ گوشت چوری کا ہے, یہ کس کا ہے, غصے سے پکایا گیا ہے یا محبت سے پکایا گیا, یہ ان کو معلوم ہو جاتا. جیسے نقش بند سلسلے کے اندر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ پکانے والے نے غصے سے, اگر اس نے زور سے چمچہ بھی مارا ہوتا تھا تو بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چل جاتا تھا. ہاں آپ یہ چیزوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتا چل جائے گا. ایک دم سے کپڑا ہٹایا, آپ کو پتا چل گیا گوشت حرام ہے, اس پر رنگ آپ کا بدل گیا. فرمان لگے بس اب خط. یوں برتن پکڑے آپ نے, الٹ دیے, اور جب آپ نے برتنوں کو الٹا تو جتنی کبینہ وہاں بیٹھی تھی, بندے بیٹھے تھے, محل پورا گرا. راجا جیر سمیت ساری کے سارے مر گئے.
جب سب کے سب مر گئے شیون شریف خالی ہو گیا، سب کے سب وہاں مر گئے. تو آپ اب ہر وقت ہر طرف لال شباز لال شباز لال شباز. آپ نے وہاں مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کے اندر آپ خود پڑھانے لگے. پہلے زبانوں کا علم ہوتا، آپ سندھی بھی جانتے تھے، سنسکرت بھی آپ جانتے تھے، عربی فارسی تو خیر آپ جانتے ہی، ترکی زبان بھی آپ کو آتی تھی، ٹرکش بھی آتی تھی. آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا، قرآن حدیث فقہ علم. اور وہاں کے مدرسوں کے لیے اور قرآن اور حدیث پڑھنے سے پہلے صرف اور نحو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ نے خود لکھ کر دیا بچوں کو کہ یہ قوانین ہیں صرف کے اور یہ قوانین ہیں نحو کے. وہ قوانین آپ نے لکھ کر دیے، اور آپ نے تقریباً 4 کتابیں لکھی ہیں. عقد کے اوپر بھی آپ کی کتاب ہے، صرف پہ بھی آپ کی کتاب ہے. یہ کتابیں صرف صغیر ہے، یہ بھی کتاب میزان الصرف بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کتابیں آپ نے لکھی، اور مدرسے کے اندر لوگ جو ہیں وہ پڑھنے لگے. آج تک اگر نام زندہ ہے نا تو صرف 1-2 بندہ پیروکار نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نا، پھر یہ سمجھ جاؤ کہ وہ زبان، ہر زبان کے اوپر اس کا نام ہے. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ اب پڑھانا شروع کر دیا. خود بھی چکر لگاتے، تبلیغ کرتے، لوگ اسلام قبول کرتے، لیکن زبردستی نہیں ہے. ہندو بھی آتے، سکھ بھی آتے، مسلمان بھی آتے، سب آتے اور لوگ اسلام بھی قبول کرتے. سب سے زیادہ آپ سے محبت جو وہاں کی، وہ ایک قبیلہ ہے ہندوؤں کا. ہندو بھی آج بھی ہندو آتے ہیں. ان میں سے جو ہندو ہے کانوگو کو پروننسیشن جو بھی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کی بیوی ہیں، ان کی عورتیں آپ سے بڑی عقیدت رکھتی تھی. اور آج بھی اس خاندان کے لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں اور آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اس کا دور دراز علاقوں میں آپ جاتے، اور اولیاء کرام سے بھی آپ کے تعلقات وابستہ تھے، وہ بھی آتے، آپ بھی جاتے. بہت سے اولیاء کرام آتے آپ کی طرف. ایک رسم مہندی لے جانا ہے، مہندی، اور وہ آپ ابھی بھی وہاں دیکھیں گے. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں آخری جو عمر آپ کی گزری نا، آخر جو 5 7 8 سال ہیں، جذب کی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہے گی. اور بیچ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، کئی دن آپ کے اوپر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے؟ پھر گلے کے اندر آپ وہ پتھر جو ہے وہ ڈال لیتے، اور پھر آپ گلی میں گزرتے، جہاں من آتا وہاں بیٹھ جاتے، یوں پھرتے رہتے تھے. تو جب جذب کی ایک دور کے اندر کیفیت آ رہی تھی آپ پر، تو آپ ایک گلی کی نکڑ پہ بیٹھ جاتے تھے، گزرتے اور وہاں بیٹھ جاتے. وہ بازار جو تھا نا، وہ گلی جو تھی، محلہ جو تھا، وہ ہندوؤں کا ایک خاص جو ہے قبیلہ تھا، کانوگو جو پروننسیشن، سوری اگر غلط ہو جائے. تو یہ جو قبیلہ تھا، یہ اس کے بندے بھی آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور عورتیں بھی، اور عورتیں بڑی باپردہ تھیں. جیسے مسلمان کے سید زادیاں پردہ کرتی ہیں نا، ویسے پردہ کرتے تھے لوگ. شاید ان سے متاثر ہوں گے. تو وہ جب بھی باوا آتے نا، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بالکنی سے دیکھتی، ونڈو بند کر کے تھوڑی سی کھولتی اور دیکھتی رہتی. لیکن آپ کے گلے میں تو پتھر ہوتا تھا، آپ تو یوں سر جھکائے رکھتے تھے. اس کا من چاہتا تھا کہ میں کبھی بابا کی زیارت کروں. آپ گزرتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، جذب میں گزر جاتے، آتے، جذب میں گزر جاتے. وہ کیفیت ہی آپ. ایک دن کیا ہوا کہ جب آپ گزر رہے تھے، وہ ونڈو میں سے گر گئی یا اس نے خود کو گرا دیا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، گر گئی یا گرا دیا، سیدھی آ کر آپ کے قدموں میں گر گئی. آپ پتہ جب آدمی اوپر سے گرتا ہے نا تو زیادہ تر چوٹ یہاں لگ جاتی ہے. وہ منکا ٹوٹ گیا، وہ تڑپی. اب آپ کی نظر تو نیچے تھی، آپ پر جو چادر تھی نا، آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر دے دی، چادر اٹھا کے اس کے اوپر دے دی. کاش کے ولیوں پر اعتراض کرنے والے تحقیق سے ان کے واقعات کو پڑھ لیتے، تو پھر وہ اپنے سپیکر پہ اتنا چیخ اور چلا کر لال شہباز قلندر کے بارے میں نہ بولتے اور اپنی عاقبت کو خراب نہ کرتے. تو آپ نے چادر دے دی اس کے اوپر، چادر دی، وہ بیچاری مر گئی. جب مری، اب آگے وہ پورا قبیلہ پہلے ہی آپ سے عقیدت رکھتا تھا. کئی لوگ آپ کی محبت میں کاروبار چھوڑ چکے تھے اسی قبیلے کے. وہ آئے تو لے جانے لگے. اب جائیں اس کو اٹھاتے ہیں اور جلا دیں گے. ہندوؤں کے یہاں تو جلاتے ہیں. اٹھایا جا تو لاش نہیں اٹھتی. 1 2 3 4 5. پھر آپ خود ہی بول اٹھے، فرمانے لگے تم سارا سیون بھی لے آؤ نا تو اس کی لاش نہیں اٹھا پاؤ گے. کیوں بابا، کیا اس سے کوئی جرم ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اس سے جرم نہیں ہوا، اب اس کی ارتھی نہیں، اس کا جنازہ اٹھے گا. تو جب جنازے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جلائیں گے نہیں. فرمانے لگے اس کا جنازہ اٹھے گا. اب اس کا جنازہ اٹھا. اس کی قبر آج تک موجود ہے.
تو وہاں سے مہندی جو ہے وہ ہندو قبیلہ لے کر جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے اسے. تو یہ جو قبیلہ لے کر جاتا ہے اس کے اندر جو ہے اب ہندو عورتیں شامل ہوتی ہیں. آج جب یہ بازار سے گزرتا ہے پولیس اس کی حفاظت میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب وہ دوسرے شامل ہوتے ہیں تو یہ دھمال ڈالتے ہیں. اب دھمال ڈالتے ہوئے بندے عورتیں یہ مہندی جا رہی ہوتی ہے. تو کون لے جا رہا ہے؟ ہندو. تو اب اس گروپ کو دیکھ کر بنا تحقیق کیے مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو پھر مجھے بھی اعتراض کرنے دیجیے. جیسے مجھے ایک صاحب نے آ کر پوچھا یار یہ عربی کیا کر رہے ہیں دبئی کے اندر؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یار بڑے بڑے عربی بیٹھے ہوئے پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں. بھائی میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا کہ تو جو کہہ رہا ہے، کہتا گانے بجانا ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے مراد اب یہ تو نہیں نا کہ اب دبئی میں عربی اگر کچھ کر رہے ہیں تو تم سعودی عرب کے امام کو کہو گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا اپنا اب لبنان میں تم چلے جاؤ، وہاں عربی ہیں. تم اگر عربیوں کو دیکھو، یا اگر کوئی آدمی کسی داڑھی والے مولوی کو پشاور میں چرس بیچتے ہوئے دیکھے تو وہ کہ جی وہ فلاں فرقے کے آدمی جو ہیں وہ دیکھو وہاں چل. میں نے کہا نہیں، ایک عام آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق بھی رکھتا ہے تو اس عام آدمی کے عمل کی بنیاد پر فرقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں اس فرقے کے بانیان میں سے یا بنیادی بندوں میں سے کوئی بندہ کام کرے تو پھر اس پر اعتراض کریں گے. تو یہ دھمال ڈالنا اور یہ مہندی لے جانا اور یہ عورتوں کا دھمال ڈالنا، عورتوں کا جانا، یہ وہ ہیں ہندو، اور وہ اسپیشلی طور پر جاتا ہے. آپ جائیے جا کے کلپ دیکھ، یہ دیکھیے. اور وہاں جا کے دیکھ لیجئے. لیکن اب کیا ہوا کہ مولوی صاحب نے یہاں بیٹھ کر اعتراض کر دیا اور لوگوں نے ان کلپوں کو چھاپ دیا. تو اب اگر کسی کے پاس پیسے آ جائیں اور وہ دبئی کے عربیوں کے کلپ چھاپ کر سعودی عرب کے لوگوں پر اعتراض کر دے تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی تبلیغ کرو، جماعت کی تبلیغ مت کرو. تو عرس کے موقع پر یہ مہندی جو ہے یہ یہاں سے پھر یہ عورت کی قبر سے پھر وہاں کی طرف جاتی ہے. تو راستے میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور راستے میں پڑھتے جاتے ہیں، پھر دھمال ڈالتے ہیں. او لال میری پت رکھیو بلا. یہ 500 سالہ پرانا جو ہے یہ کلام ہے. اور اس کو یہ دھمال جو ہے کیا، اب دھمال جو ہے دھمال پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے. آپ اصل میں چکر کیا ہے کہ پاکستانی جتنے لوگ ہیں نا ان کا نالج باہر کے بارے میں بہت کم ہے. میں تو ملکوں میں پھرا ہوں، یہ دبئی میں، سعودی عرب میں، عمان میں، یہ ان ملکوں میں قطر میں، دوحہ، ان میں گیا ہوں. یہ سب لوگ ناچتے ہیں. ایون کہ جب سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب سب سے بڑا مذہبی ملک ہے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ جس دن ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے نا اس دن سارے ناچ رہے ہوتے ہیں، سب ناچتے ہیں. تو دھمالی تو ہوا وہ بھی. ابھی حال ہی میں دیکھیے کہ جو لوگ شام کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اس مولوی کے گھر میں ناچ ہو رہا ہے، وہ بھی تو دھمال ہی ہے نا. بندے کریں یا جو بھی کریں تو دھمالی کی ایک قسم ہے. تو اگر دھمال پاکستان میں ہو تو حرام ہے، سعودی عرب کے ریاض میں ہو تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیے پلیز ایسا مت کیجئے. تو یہ دھمال جو ہے یہ عربیوں کے اندر بھی ہے، ادھر طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈالتے ہیں. تو یہ دھمال ڈال رہے ہیں. لیکن اب یہ اعتراض کرنا کہ جی یہ بریلوی ہے اور ناؤز باللہ غلط لفظ بولنا، حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جو انتظام و انصرام ہے وہ اہل تشیع کا ہے. آپ وہاں دیکھ لیجئے تمام علم نشانات سارے اہل تشیع کے ہیں، بریلویوں کا وہاں کچھ نہیں. ہاں اگر آپ کسی کو دیکھیں پگڑی پہنی ہوئی ہے، لمبی داڑھی ہے اور وہ کسی مدرسے کا بہت بڑا مفتی ہے اور وہ وہاں کوئی ایسا غیر شرعی کام کر رہا ہے، پھر اعتراض کیجئے. عوام کی چیزیں. اب آپ کو کیا معلوم کہ وہاں لال شہباز قلندر پر جو غیر شرعی عمل کر رہا ہے وہ کس ہندو ہی ہو؟ کیونکہ وہاں ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، لوکل بندے بھی جاتے ہیں، اہل تشیع بھی جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. تو پھر وہ جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ کو کیا بتا؟ آپ نے بتایا تو نہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. آپ نے کہا جی یہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ یہ ہو رہا ہے. تو وہاں سب اقسام کے آدمی جاتے ہیں، وہاں ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، لوکل لوگ بھی جاتے ہیں، جو گاؤں سے آتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جاہل ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جو پڑھے لکھے کچھ ہیں وہ بھی جاتے ہیں. اور ہر ایک اپنی رسومات ادا کر رہا ہے. ہندو اپنی رسم ادا کر رہا ہے، اہل تشیع اپنی رسمیں ادا کر رہے ہیں، سنی کا ایک فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اپنا کرتا ہے، اور جو لوگ جاہل ہیں، جو کچھ لوگ وہاں جا کر نشہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہاں ایک بندہ رسم ادا نہیں کر رہا سب. اس لیے پلیز خدا کے لیے لوگوں کو کسی فرقے کے خلاف اس طرح مت ابھارو، ان کو حقیقت بتلاؤ.
اب وہاں انتظام و انصرام سب اہل تشیع کا، آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ انہی کی چیزیں پڑی ہوئی، انتظام و انصرام ان کے پاس۔ تو لال شہباز قلندر وہاں یہ ہندوؤں کا یہ خاندان کانوگو، اس کے افراد آج بھی دور دراز سے آتے ہیں لال شہباز قلندر کے دربار پر، یہ لوگ اور یہ سب لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے، تو کسی مدرسے کا مفتی ہے، تو نے 3000 کتابیں لکھی ہیں، اگر وہ کہ ہاں تو پھر اعتراض کیجیے۔ مثلا اگر وہ بیچارہ اہم آدمی کسی گاؤں سے آیا کوئی کام کر رہا ہے تو اب اعتراض اس پہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور رسم ہوتی ہے وہاں دیا جلانے کی۔ یہ دیا جلانے کی کیا رسم ہے؟ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب 7 شریف میں پہنچے تو وہاں ایک چٹھا عمرانی، یہ بھی راجہ خاندان سے تھا، اس نے اسلام کے بارے میں سنا تو پھر یہ عرب امارات کے اندر پھرا، عرب ممالک میں جب گیا وہاں جا کر اس نے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، پھر یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا، حج کرنے گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت عطا فرمائی، حج کرنے کے بعد واپس یہ 7 شریف میں آیا، جب آیا تو یہاں آ کر اس کو راجہ اور اس کے خاندان کے لوگوں نے بڑا تنگ کیا، اس کی بد دعا، اس کی آبرو پر حملہ کرنا چاہا، اس کی بد دعا سے خاندان تو تباہ ہو گیا، یہ بچا۔ اب اس کی کرامت یہ تھی، اللہ تعالیٰ جب عزت دینا چاہتا ہے کوئی ریزن دے دیتا ہے، کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، کہ اس کے خیمے میں جو دیا جلتا تھا وہ پانی سے جلتا تھا، پانی ڈال دیتا تھا، وہ دیا جو ہے وہ جلتا رہتا تھا، پانی سے جلتا تھا۔ جب لال شہباز قلندر تشریف لائے تو آپ نے اس کو بلایا، جب وہ خیمے میں آیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی وہ آیا استقبال کرنے، آپ نے بھی اس کا استقبال کیا، اسے ملے، خیمے کے اندر بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا اب اپنے دیے کو بجھا دو۔ کہا حضور دیا بجھا دوں گا تو اندھیرا ہو جائے گا، فرمانے لگے نہیں، یہ پانی کا دیا بجھا دو، تیل کا دیا جلنا چاہیے۔ کہا حضور تو تیل کہاں سے آئے گا؟ فرمانے لگے تیرا دیا ہمارے تیل سے جلے گا۔ کہا حضور پھر پکا وعدہ کیجئے کہ ہمیشہ میرا دیا آپ کے تیل سے جلتا رہے۔ تو زو مانا جملہ تھا، آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے چلو بھائی ہمارے دیے سے اس کو تیل دے دو۔ تو وہ آپ نے اپنے دیے سے تیل دیا، انہوں نے جا کر اپنے دیے میں جا کے ڈالا، وہ تیل آئل ڈالا اور پانی گرا دیا، اور آج بھی یہ رسم ہے کہ آپ ہی کے دیا لیا جاتا ہے اور اس دیے کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ایک بڑا ہی مشہور کلام ہے، او لال میری پت رکھیو بلا، یہ تقریباً ہر گائک نے گایا ہے۔ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کوئی انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو، ایون کہ بنگلہ دیش، ہر ایک نے اسے جو ہے وہ گایا جیسے، اور یہ 500 سالہ پرانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بنانے میں 3 شامل ہیں، امیر خسرو، بلے شاہ اور لوکل سندھی کلچر، یہ یعنی 3 جو ہیں یہ اس کلام کو مکمل کرنے میں تکمیل میں ان کا حصہ ہے۔ ایک ایک جز جو ہے وہ کسی نہ کسی نے بنایا ہے، اور آج جو ہے وہ اسے سب گاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مجھے اس کے لفظوں میں ان چیزوں میں گفتگو نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا پاپولر ہے کہ ہند، سندھ، پاکستان سب میں جو ہے اسے گایا جاتا ہے۔ اولیاء کرام ہر قوم کو ملاتے ہیں، سب کو فیض پہنچاتے ہیں، سورج کی طرح، چاند کی طرح، ہوا کی طرح، پانی کی طرح، فیض ہر جگہ پہنچتا ہے بارش کی طرح۔ سندھ میں امن، محبت، رواداری کا پیام کرنے والے اس بوریا نشین کو 761 سال 761 ایئرز ہو چکے ہیں، 761 سال، 2013 میں 761 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی نام زندہ ہے۔ 4 صوبوں کے لوگ وہاں آتے ہیں، ایک ولی نے 4 صوبوں کے لوگوں کو 4 دن کے لیے اکٹھا کر دیا، اردو، پنجابی، سندھی، مکرانی، کتنی زبانیں ہیں، 4 دن کے لیے 4 صوبوں کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور ہمارے ظالم سیاستدان اور علماء سو چند لوگوں کو اکٹھا نہ کر سکے۔ 1274 میں 97 سال کی عمر پا کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے وہیں آپ کی قبر بنا دی گئی، وہی روزہ بنا دیا گیا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سہون کے حاکم نے، ملک اختیار الدین نے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنوایا۔ کہتے ہیں کہ 1356 میں پہلی مرتبہ بنایا گیا تھا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں ترخانی حکمران جو تھے، اس کے آخری حکمران مرزا جانی بیگ نے قلندر کے روزہ کی توسیع کری۔ 1173 ہجری میں سندھ کے کلہوڑا خاندان نے خانقاہ میں پتھر کا فرش لگوایا اور بلند دروازہ۔ شاعران کے دور کے اندر دروازہ جو ہے وہ گفٹ کیے گئے، 2 دروازے، ایک دروازہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے وہاں لگایا گیا، اس کے اوپر سونے کا کام پانی ہے، اور ایک دروازہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ لگایا گیا، اس کے اوپر بھی سونے کا کام ہے، کہتے ہیں اسے سونے کا دروازہ بولتے ہیں، لیکن وہ سونے کا اوپر پانی ہے۔ لال شہباز قلندر کی قبر کے گرد جالی ہے، وہ چاندی کی جالی ہے، اس جالی کے اندر جو ہے وہ قبر، وہاں پھول ہوتے ہیں۔ مجھے اندر جانے کا اتفاق ہوا، میں جب گیا تھا کراچی میں تقریر تھی مسجد اولا کے اندر، ہمارے رضی نیازی صاحب ہیں، ان کی وجہ سے میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں،
یہ سہون شریف میں بھی میں رضی نیازی صاحب کی وجہ سے گیا. میرے ڈائریکٹر ہیں امریکہ کے اندر بھی مسجد کے, حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی انہی کی وجہ سے میں گیا. تو ان کے ساتھ میں گیا, ایک پوری ٹیم ہماری گئی, تو اندر جانے کا بھی اتفاق ہوا, وہاں سے مجھے تبرکات بھی ملے, میں نے زیارت بھی کی, میرے لیے سعادت ہے. 18 شعبان سے لے کے 21 شعبان تک میلہ لگتا ہے. 2013 میں چاند کے سالوں کے حساب سے, چاند کی تاریخ کے حساب سے 761واں عرس بنتا ہے, اور سورج کے حساب سے 736واں بنتا ہے, کیونکہ دونوں میں فرق پڑتا رہتا ہے ہر سال. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا, آپ بھی کلندر کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ دیجیے.